امام مسلم رحمہ اللہ ہی اپنی اس صحیح کے مقدمے کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہلے پہل کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ تم دین کی جو بات ہمیں سنا رہے ہو یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول انتہائی اہم ہے۔ فتنوں کے زمانے میں، بدعتوں کے زمانے میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام اور تابعین رحمہم اللہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ کوئی بھی دین ہمیں سنانے کے لیے آئے، کیا اس کی طرف ہم لپک پڑیں گے کہ دین کی باتیں بیان کر رہا ہے چلو ان سے سنتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں؟ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ جو دین اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، جس دین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، جس پر قائم رہیں گے، اور قبر کے اندر جب فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کریں گے کہ یہ دین میرا تھا جس پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو کہیں اس کے اندر کوئی بگاڑ نہ آ جائے۔ اس وجہ سے اتنے وہ چوکنا تھے، الرٹ تھے کہ کہیں سے بھی انہیں برداشت نہیں تھا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے ابن سیرین رحمہ اللہ کہ جب تک فتنوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی تب تک ان کے درمیان امن و امان تھا، کوئی بھی دین کی بات سناتا فوراً قبول کر لیتے، بلکہ صحابہ اکرام کے حالات آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ دین سیکھنے کے لیے پتا چلتا کہ کسی کے پاس دین کا کوئی علم ہے، مہینوں تک سفر کرتے اور اس کے پاس پہنچتے صرف ایک حدیث کے لیے۔ اس قدر ان کے نزدیک دین کی اہمیت تھی، دین کے معلومات اور دین کے علم کی اہمیت تھی، صرف ایک حدیث کے لیے مہینوں تک سفر کرتے۔ وہی صحابہ اکرام جب فتنوں کی شروعات ہوئی، اس دنیا کے اندر فتنوں کا ظہور ہوا، ان کے پاس کوئی سنانے کے لیے آتا اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کن سے سنتے؟ جن کے بارے میں یقین تھا کہ اہل سنت میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے نہیں ہے، صرف ان سے سنتے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کوئی بھی کچھ سناتا پوچھتے نہیں تھے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کا اساتذہ کون ہے، آپ نے یہ دین کس سے حاصل کیا ہے، یہ سوال کسی سے نہیں ہوتا تھا۔ فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جیسے ہی اس دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوا، اور تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں کہ اس فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، ان فتنہ پروروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تب صحابہ اکرام حد درجہ چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی تھی اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو یہ تعلیم دی تھی۔ حد درجہ سب کے سب چوکنا ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کی حفاظت کرنی ہے جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اب کسی سے بھی ہم دین کی بات قبول نہیں کر سکتے۔ کیا کہتے ابن سیرین رحمہ اللہ؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا، چیک کیا جاتا، اگر اہل سنت میں سے نکلتے ان کی بات قبول کر لی جاتی۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور اہل بدعت میں سے اگر نکلتے تو فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی باتیں، ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یہ تفریق اہل سنت کی اور اہل بدعت کی، یہ آج کے زمانے کی تفریق نہیں ہے، یہ تفریق صحابہ اکرام کے زمانے میں شروع ہو چکی ہے، جب اس دنیا کے اندر فتنوں کا ظہور ہوا، اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی بدعتیوں کی طرف سے۔ یہ حد درجہ الرٹ ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کو صرف ان لوگوں سے سیکھنا ہے جو اہل سنت میں سے ہیں۔ اگر کسی کا دین اہل سنت کے منہج کے مطابق نہیں ہے، کسی نے اہل سنت سے اپنا علم حاصل نہیں کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، ان سے اپنے دین کو بگاڑنا نہیں ہے۔ ان کے پاس سے ہم دین سیکھیں گے تو وہ ہمیں وہ دین سکھائیں گے جو انہوں نے بدعت ایجاد کر دی ہے۔